وہ بھی ٹیم چاہیے ہمیں کہ جو ہمارے حق کی آواز، جب آج دنیا میں اتنا ہم پر اتیاچار ہو رہا ہے، کوئی ہمارے حق کی بات تو چھوڑے یار، کوئی ہمارا نام تک لینا گوارا نہیں کر رہا ہے۔ جتنی سیکولر پارٹیاں ہیں اور سیکولر نیتا ہیں، وہ جب بھی بات کرتے ہیں نا تو الپ سنکھیک سماج کر کے بات کرتے ہیں، وہ مسلمان لفظ بھی اپنے زبان پہ لانا گوارا نہیں کرتے۔ ورنہ یہ جن کو تم اپنا بڑا رہنما سمجھتے ہو، بڑا خیرخواہ سمجھتے ہو اور بڑا ہمدرد سمجھتے ہو، جن سیکولر پارٹیوں کو، جب ہمارے نبی کو گالیاں دی جاتی رہیں تب پھر یہ سیکولر پارٹیاں کہاں رہیں؟ جب ہمارے بچوں کی موب لنچنگ ہوتی رہی تب یہ سیکولر پارٹیاں کیوں نہیں بولی؟ ایک پارٹی ہے جو ہماری اسد الدین اویسی صاحب کی، اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بی جے پی کی بی ٹیم ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں، لیکن کہتے ہیں، اور میں مان لیتا ہوں کہ اگر ہے بھی نا تو ہمیں ایسے بی ٹیم کی ضرورت ہے۔ آج وہ بی ٹیم چاہیے ہمیں کہ جو ہمارے حق کی آواز، جب آج دنیا میں اتنا ہم پر اتیاچار ہو رہا ہے، کوئی ہمارے حق کی بات تو چھوڑے یار، کوئی ہمارا نام تک لینا گوارا نہیں کر رہا ہے۔ جتنی سیکولر پارٹیاں ہیں اور سیکولر نیتا ہیں، وہ جب بھی بات کرتے ہیں نا تو الپ سنکھیک سماج کر کے بات کرتے ہیں، وہ مسلمان لفظ بھی اپنے زبان پہ لانا گوارا نہیں کرتے۔ تو ان سیاسی سیکولر پارٹیوں سے ہم امید لگائیں کہ یہ ہمارے ہمدرد ہوں گے، یہ ہمارے خیرخواہ ہوں گے؟ اگر وہ بی ٹیم ہے تو ہمیں ایسے بی ٹیم کی ضرورت ہے کہ کم سے کم، جب آج ہمیں دنیا بالکل نظر انداز کر چکی ہے، کوئی ہمارا نام تک لینا گوارا نہیں کر رہا ہے، ایسے میں اگر یہ بی ٹیم ہمارے حق کی بات کرتی ہے، اگر یہ ہمارے بچوں مارے جاتے ہیں، ہمارے ظلم کے خلاف یہ آواز اٹھاتی ہے، ہمارے اوپر ہونے والے اتیاچار کے خلاف اگر یہ آواز اٹھاتی ہے، اگر یہ ہمارے حقوق کی لڑائی کی بات کرتی ہے، تو پھر سخت ضرورت ہے مسلمانوں کو ایسے بی ٹیم کی، سخت ضرورت ہے۔ ورنہ یہ جن کو تم اپنا بڑا رہنما سمجھتے ہو، بڑا خیرخواہ سمجھتے ہو اور بڑا ہمدرد سمجھتے ہو، جن سیکولر پارٹیوں کو، جب ہمارے نبی کو گالیاں دی جاتی رہیں تب پھر یہ سیکولر پارٹیاں کہاں رہیں؟ جب ہمارے بچوں کی موب لنچنگ ہوتی رہی تب یہ سیکولر پارٹیاں کیوں نہیں بولی؟ جب ہمارے خلاف، ہماری جائیداد کو لوٹنے کے لیے، ہماری پراپرٹی کو ہڑپ کرنے کے لیے ہمارے خلاف قانون بنائے جاتے رہے، تب پھر ان سب نے مل کر کے ہمارے خلاف مضبوطی کے ساتھ آواز کیوں نہیں ہمارے حق میں اٹھائی؟ کتنے دن سے وہ بدبخت، وہ پنڈت بابا جو تھا مہاراشٹر کا، اس نے میرے نبی کی شان میں بکواس کی، اور ایک بی جے پی کا نیتا اٹھ کر کے بدتمیزی کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو ہم ان کی مسجدوں میں گھس گھس کے ماریں گے، چن چن کے کاٹیں گے۔ تب پھر ان سیاسی پارٹیوں کے منہ میں دہی جم جاتی ہے، یہ مسلمانوں کے حق کی آواز نہیں اٹھاتے ہیں، اور تب نہیں بولتے ہیں یہ کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی، اور آج تک یہ گنڈے یوں ہی چھٹے پھر رہے ہیں، ان کے خلاف کوئی کاروائی کرنے تک تیار نہیں ہے۔ 60 سے زائد FIR اس بابا پہ ہو گئے، لیکن پولیس ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھی ہوئی ہے، اور مسلمانوں کو کھلے عام دھمکیاں دی جاتی، ان کا سیاسی سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، بازاروں میں بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، دکانوں سے سودا لینے سے منع کیا جا رہا ہے، ہر اعتبار سے مسلمانوں سے دوسری قوموں کو بدظن کیا جا رہا ہے۔ اتنا اتیاچار ہوتا ہے اور کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایک پارٹی ہے کم سے کم اسد الدین اویسی کی MIM کی پارٹی جو ہے، وہ اگر ہمارے حق میں بول رہی ہے، وہ ہمارے حق کی بات کر رہی ہے، وہ مسلمانوں کے جو اوپر جو اتیاچار ہو رہا ہے اس کے خلاف بول رہی ہے، تو کہتے ہو نہیں یہ اس کو سپورٹ مت کرو، اور یہ تو بی ٹیم ہے۔ کہتے ہو، انہوں نے کہا جناب نے کہ MIM کو اگر آپ سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ جو پارٹی ہے اس سے ڈائریکٹ بی جے پی کو فائدہ ہو رہا ہے اور مسلمانوں کا بھلا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے کہا چلیے ٹھیک ہے، اگر یہ پارٹی نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے بی جے پی کا بھلا نہیں ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا، تو کانگریس کا فائدہ ہوگا، سیکولر پارٹیوں کا فائدہ ہوگا، اور ابھی تک ہوا، آزادی کے بعد سے لے کر ابھی تک انہی پارٹیوں کا فائدہ ہوا، لیکن اس سے مسلمانوں کا کیا بھلا ہوا؟
کیا بھلا ہوا؟ آزادی، سوچئے ہمارے قوم کی یہ کتنی بری استھتی ہے اور کتنی تلخ حقیقت ہے کہ آزادی کا وہ مطلب جس میں مسلمانوں نے برابر کا حصہ لیا، خون بہایا، قربانیاں دی، جائیداد، پراپرٹی سب کچھ قربان کیا، اپنے ملک کی آزادی میں وہ برابر کے شریک رہے. لیکن آج آزادی کے بعد اتنا مدت اتنی گزر گئی، اتنا زمانہ گزر گیا، لیکن آج تک مسلمانوں کو ان کے بنیادی حقوق تک مل نہیں پائے برابر سے. آج بھی مسلمان روزی روٹی پانی کے لیے، نوکری کے لیے اور تعلیم کے لیے لڑ رہا ہے. جو بنیادی ضرورتیں ہیں آج تک اس کو وہ بھی نصیب نہیں ہو پائیں. میرے بھائی، آج ہماری آپ کی یہ بری استھتی اس لیے ہے کیونکہ انہی ناقبت اندیش جو کچھ مولوی حضرات ہیں، جو مولانا کہے جانے والے لوگ ہیں، جو صوفی حضرات ہیں، انہوں نے سیاست کو اپنے لیے ایک شجرے ممنوعہ سمجھا اور سیاست کو کبھی دین کا حصہ مانا ہی نہیں انہوں نے. اور جب بھی مسلمان کبھی سیاست کے لیے ایکجٹ ہوئے اور انہوں نے اپنے کوئی پلیٹ فارم بنانا چاہا تو ایسے ہی محمود مدنی جیسے لوگ اٹھے اور انہوں نے ان کے سیاسی مخلص قائدین سے ان کو بدظن کیا. اور اس طرح یہ مسلمان الگ الگ پارٹیوں میں بکھرا رہا، الگ الگ پارٹیوں میں بٹتا رہا، اور کبھی ان کے در پہ کبھی ان کے در پہ دوسروں کے لیے دریاں بچھاتا رہا، کبھی اس کے لیے دری نہیں بچھائی گئی. وقت کی یہ ضرورت ہے. ہمارے ملک میں بسنے والے ہر سماج کی ایک پارٹی ہے، ہر قوم اور برادری کا اپنا ایک نیتا، اپنا اس کی ایک تشخص ہے، اس کا ایک پہچان ہے. اس کی ایک واحد مسلمان ہے کہ جس کی اپنی کوئی پہچان ہی نہیں ہے، اپنا کوئی لیڈر ہی نہیں ہے، اپنا کوئی قائد ہی نہیں ہے. وہ کبھی ان کے در پہ کبھی ان کے در پہ 70 سے زائد سالوں تک اسی طرح استحصال ہوتا رہا. صرف ان سیاسی پارٹیوں نے اس کا ووٹ بینک حاصل کیا اور پھر اس کو سائیڈ کر دیا. تو میرے بھائی، بہت ضرورت ہے اگر ہم اپنی استھتی، کہتے ہیں اللہ کا فرمان ہے نا، اللہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کوئی قوم خود اپنی حالت بدلنے کی فکر نہ کرے. اب ہمیں اپنی حالت بدلنے کی فکر کرنی پڑے گی اور اب ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا پڑے گا. یہ وقت کی ضرورت ہے کہ اپنی قیادت کو مضبوط کیا جائے، ورنہ یوں ہی تمہارے مہرے پٹتے رہیں گے، تمہیں مات ہوتی رہے گی. وہ کہا نا کسی نے کہ تیری خود ستائیوں نے تجھے کھو دیا ہے اتنا، نہ صنم ہی تجھ سے خوش ہے نہ خدا ہی تجھ سے راضی، اور تیرے مہرے پٹ رہے ہیں تجھے مات ہو رہی ہے. تیرے مہرے پٹ رہے ہیں تجھے مات ہو رہی ہے، ذرا رخ بدل لے ناداں، تیرے ہاتھ میں ہے بازی. اب جب تک ہم اپنی روش نہیں بدلیں گے، جب تک ہم ان کی چاپلوسی نہیں چھوڑیں گے، جب تک ہم ان کے لیے دری بچھانا نہیں چھوڑیں گے، اور جب تک ہم اپنی قیادت کو مضبوط نہیں کریں گے، اپنی آواز کو مضبوط نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے ایم ایل اے ایم پی بنا کر کے سنسد میں نہیں بھیجیں گے، پارلیمنٹ میں نہیں پہنچائیں گے، جب تک ہمارے حق کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا، یوں ہی تمہارے بچے کٹتے رہیں گے، تمہاری مسجدوں پہ حملے ہوتے رہیں گے، تمہارے نبی کو گالیاں دی جاتی رہی ہوں گی، اور تم پر اتیاچار ہوتا رہے گا، اور کوئی تمہارا نام تک مسلمان لفظ تک بولنا گوارا نہیں کرے گا. بہت ضروری ہے ایسے وقت میں کہ اپنی قیادت کو مضبوط کیا جائے.